اسلام آباد کی ایک نجی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں قتل ہونے والی طالبہ ایمان افروز کے کیس میں کیا نئی پیش رفت؟ جتنے بھی شواہد تھے وہ ہم نے سلیکٹ کیا. گرفتاری کے بعد ہم نے فوری جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا. سر پہل تو بتائیے گا، یہ جب واقعہ ہوا آپ کے پاس جب رپورٹ ہوئی تو پھر آپ نے کیا کیا اس دفعہ؟ اس طرح کہ جی یہ مورخہ 19/4/2025 کو رات کو تقریباً 1:30 بجے کے قریب کا یہ وقوع ہے. اور یہ جیسے ہی وقوعے کے بارے میں رپورٹ ہوا تو فوری طور پہ ہمارے جتنے بھی جو بھی مشینری ہے پولیس کی وہ ساری حرکت میں آئی. کرائم سین پہ جا کے ہم نے کرائم سین کو سب سے پہلے فوری طور پہ سیکیور کیا کرائم سین کو. اور سیکیور کرنے کے بعد پھر ہم نے جو اس کے آگے فردر جو بھی پتہ جوئی ہوتی ہے اس کرائم کے حوالے سے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہم نے وہ تمام کی تمام چیزیں کی. ملزم کا کیسے معلوم کیا؟ ملزم وہاں سے غائب ہو گیا، فائر کتنے کیے؟ وہ جو اسٹوڈنٹ تھی وہ کیا کر رہی تھی اس وقت؟ ایک تو یہ جو ہاسٹل ہے جس میں یہ بچی جو مقتول ہے ایمان افروز، یہ اس میں رہائش پذیر ہوتی ہے دیگر اپنے جو اس کی کلاس میٹس ہیں اور جو اس کی یونیورسٹی میٹس ہیں ان کے ساتھ. اور جس وقت ہم وہاں پہ تمام کے تمام افسران موقع پہ پہنچے تو موقع پہ جانے کے بعد چونکہ اس بچی کے علاوہ جو اس کے روم میٹس باقی 3 بچیاں تھیں ان نے یہ سارے کا سارا واقعہ جو ہے یہ بچشم خود دیکھا. تو ان سے ہم نے پھر جاتے ساتھ انٹرویو کیا، انہوں نے ہمیں اس وقوع کے بارے میں سارا کچھ بتایا. اس ہاسٹل میں ہمیں ایک کیمرہ لگا ہوا ملا اس کی انٹرنس پہ، جس سے ہمیں جب کیمرے کو ہم نے پیروز کیا اس کو دیکھا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو اس پہ ملزم ہے یہ دیوار پھلانگ کے گیٹ پھلانگ کے یہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے ہاسٹل کے. ہاسٹل میں داخل ہونے کے بعد یہ پھر تھوڑی دیر کے لیے ادھر بیٹھا رہتا ہے. ایک ان کے جو پورچ ہے اس میں ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے، اس گاڑی کی آڑ لے کے یہ تھوڑی دیر تک ادھر بیٹھا رہتا ہے، موجود رہتا ہے. اس کی اس سارے پیریڈ کے دوران اس کی حرکات و سکنات نہایت مشکوک ہوتی ہیں. اور چونکہ وہ جس رات کا یہ وقوع ہے اس رات کو ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، تو یہ جو تینوں بچیاں ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری مقتولہ ہے یہ جس وقت اپنے کمرے سے باہر نکل کے اس پورچ میں آتی ہیں تو وہ اس کو جیسے اس کو دیکھتی ہیں تو وہ دیکھ کے چیختے چلاتے ہوئے واپس اپنے کمرے کی طرف جاتی ہیں. یہ ان کو فالو کرتا ہے. جب کمرے میں جاتا ہے تو ان سب کو گن پوائنٹ پہ خاموش رہنے کا اشارہ کرتا ہے. اور اسی دوران یہ ایک بلٹ فائر کرتا ہے جو کہ اس بچی عمران افروز کو لگتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی موقع پہ ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے. کہ وجہ انات کیا تھا 3 اسٹوڈنٹ کو چھوڑ کے چوتھی کا مرڈر کرنا؟ کیا آپ نے ابھی تک فائنڈ آؤٹ کیا اس میں؟ بیسیکلی یہ واردات کی نیت سے آیا تھا، اس گھر میں واردات کرنے کی نیت سے یہ داخل ہوا تھا. اور اس کا مقصد بھی واردات کرنا ہی تھا، لیکن چونکہ یہ ایک تو ایکسپوز ہو گیا فوری طور پہ جب بچیوں کی اس پہ نظر پڑی. اور پھر بچیاں جب ایکسپوز ہونے کے بعد جب بچیاں واپس اپنے ہاسٹل کے کمرے کی طرف بھاگیں تو اس نے ان کو چیز کیا کہ یہ شور شرابہ نہ کر دیں اور جس کی وجہ سے میری آئیڈینٹی ریویل نہ ہو جائے یا میں پکڑا نہ جاؤں. تو بیسیکلی اس نے اس دوران ہی یہ فائر کیا اور اس دوران جو ہے وہ اس بچی کی موت واقع ہو گئی. اسلام آباد پولیس نے کہاں کہاں اس کو فائنڈ آؤٹ کیا؟ جو آپ کا کرائم سیل بنا ہے پہلے بھی اسلام آباد میں اس پہ مقدمے ہیں یا نہیں؟ کہاں سے پھر اس ملزم کو اریسٹ کیا؟ موقع سے جتنے بھی شواہد تھے وہ ہم نے سارے کے سارے موقع سے شواہد کلیکٹ کیے. جو ہاسٹل ہے اس کا ہم نے ڈی وی آر کلیکٹ کیا. یہ چونکہ یہ سارے چونکہ تفتیش کے پہلو ہیں، ابھی ہمارے پاس وہ ریمانڈ پہ نہیں آیا. میں نے آپ سے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو ملزم ہے اس کی گرفتاری کے بعد ہم نے فوری طور پہ 24 گھنٹے میں ہم نے اس کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا. اور جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس پیش کر کے ہمارے آئی او نے اس کو چونکہ نامعلوم ملزم تھا تو اس کے لیے ضروری نامعلوم ملزم کے کیس میں ضروری ہوتا ہے کہ اس کی شناخت پلیٹ ہو. تو اس کو برائے شناخت پلیٹ ہم نے پھر استدعا کی جج صاحب سے کہ ہمیں اس کو جوڈیشل کروانا ہے. تو اس وقت ملزم چونکہ جوڈیشل کے سٹیج پہ ہے، اس کی شناخت پلیٹ مقرر ہوگی. اس کے بعد اس کی شناخت پلیٹ اگر کامیاب ہوتی ہے تو کل کو جس وقت یہ ہمارے پاس فزیکل ریمانڈ میں آئے گا تو اس کی تفتیش کے جو دیگر پہلو ہیں وہ پھر انشاءاللہ تعالی مزید سامنے آئیں گے. وہاں پر جہاں پر اس بچی کا یا اس
ایمان افروز کا مرڈر ہوا، وہاں پر جو سیکیورٹی گارڈز تھے یا اسٹریٹ میں کوئی سیکیورٹی گارڈ اسپیسیفک نہیں تھا کیا جو اس ملزم کو روک سکتا یا پکڑ سکتا؟ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس ہاسٹل کا ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، لیکن ہم جس وقت وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ گارڈ موجود نہیں تھا. اس وقوعے کے ٹائم بھی وہاں پہ گارڈ موجود نہیں تھا. تو ازیوم یہ کیا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ عمومی طور پہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں، تو پھر ہم زیادہ لوگوں کو اس وقت گلی سے یا اس کے ارد گرد و نواح میں جو لوگ رہائش پذیر تھے، ہم ان کو فوری طور پہ تو انٹرویو نہیں کر سکے. بعد میں لیٹر آن ہم نے کچھ لوگوں کو انٹرویو کیا، لیکن دیر رات ہونے کی وجہ سے اس میں فوری طور پہ پھر بہت ساری چیزیں جو ہے ہمارے سامنے نہیں ہیں. جو ملزم ہیں یا جو مجرم ہیں ان کے نام کیا پیغام ہے کہ ان کے نام اسلام آباد کا گھیرا زمین تنگ ہے، وہ جرم نہ کریں؟ جی دیکھیں، میرا تمام کے تمام ملزمان کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کرائم کمٹ کریں گے تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ ایک بہت غلط جگہ پہ اور ایک بہت غلط ضلع میں آ کے کرائم کمٹ کر رہے ہیں. اینڈ ریسٹ ایشورڈ کہ دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن ہم آپ کو پکڑیں گے اور ہم آپ کو جو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا ہے وہ ضرور دلوائیں گے. اس کے علاوہ جو اسلام آباد کے جو باسی ہیں، اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، سٹیزنز ہیں، ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں، اپنے ارد گرد کے جو ان کی پروگزیمیٹی ہے اس میں ہر طرح سے چوکنا رہ کے اپنی لائف گزاریں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو آبزرو کرتے رہیں. اگر کسی قسم کی کوئی اب نارمل یا ان یوزول ایکٹیویٹی وہ آبزرو کرتے ہیں تو یہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ فوری طور پہ پولیس کو اطلاع دیں تاکہ ہم اس پہ فوری ایکشن کریں. جس وقت ایکشن پولیس کی طرف سے فوری ہوتا ہے تو میرا یہ 12 سال کی نوکری کا تجربہ ہے کہ اس میں ہمیں سکسیس بہت زیادہ مل جاتی ہے.